یاد رکھیے گا حج کرنے کے لیے مال کا پاک اور حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ آج لوگ ڈھیر کرپشن کرتے ہیں، ڈھیر حرام ذریعوں سے مال کماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو حج کا سفر کر لیں مال پاک ہو جائے گا۔ حج کا سفر کر لیتے ہیں مال پاک ہو جائے گا، یہ سراسر گمراہی ہے۔ جب ناپاک مال سے تم حج کرو گے اللہ تمہارا حج قبول ہی نہیں کرے گا، قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ایک حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، طبرانی میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب حاجی حج کے لیے نکلتا ہے اور اس کا مال پاک ہوتا ہے، حلال ذریعے سے اس کا مال آیا ہوتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے، وہ گھر سے چلتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہ ندا دیتا ہے تو آسمان سے اس کے لیے ندا آتی ہے لبیک و سعدیک، اے بندے ہم بھی تیری جھولی بھرنے کے لیے حاضر ہیں اور تیرے لیے سعادت ہے، لبیک و سعدیک۔ تیرا مال بھی پاک ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، تیرا مال بھی حلال ہے، تیرا ذات سفر بھی حلال ہے۔ اللہ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے تیرا حج مبرور ہے، حج مردود نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رزق حلال نہیں ہے، حرام رزق کماتا ہے، حرام ذریعوں سے مال کما کے حج کے لیے نکلتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو آسمان سے آواز آتی ہے اس کے لیے لا لبیک ولا سعدیک، ہم تیرے لیے حاضر نہیں ہیں اور تیرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے، کیونکہ تیرا مال، تیرا زاد سفر ناپاک ہے، تیری سواری ناپاک ہے، تیرا حج مردود ہے مبرور نہیں ہے، تیرا حج مردود ہے مبرور نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو اللہ حج قبول کرے تو اس کے لیے رزق حلال کی تلاش کرو اور رزق حلال کے ذریعے سے، حلال مال کے ذریعے سے حج کا سفر کرو، حلال مال کے ذریعے سے حج کا سفر کرو۔